بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ شدید مشکلات کے باوجود بھی ٹوٹتے نہیں؟ ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے کوئی ان کی مدد کر رہا ہو۔ آج ہم ایک نہایت خوبصورت راز جانیں گے۔ درود پاک پڑھنے والے کی پریشانی کیسے ختم ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں کیسے آتی ہیں۔ زندگی میں آزمائش ہر انسان پر آتی ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی گھریلو مسائل، کبھی دل کی بے چینی۔ کوئی بھی انسان آزمائشوں سے خالی نہیں، لیکن ایک خوش نصیب طبقہ ایسا بھی ہے جو ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ جب وہ محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کے حبیب کا جو دوست بن جاتا ہے، جو اللہ کے حبیب کا غلام بن جاتا ہے، جو اللہ کے حبیب پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیسے پریشان رہنے دیتے ہیں۔ بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں بار درود پڑھا، بلکہ میں نے کئی دفعہ جب بھی مجھے کوئی مشکل آئی تو میں نے درود پاک پڑھا، لیکن میری مشکل ختم نہیں ہوئی، مجھے آسانی نہیں ملی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کبھی مشکل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور چلتے پھرتے اس کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتی ہے، تو اس کے گھر کے حالات خود ہی بہتر ہونے لگتے ہیں، دل سے بے چینی خود ہی سکون میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہتا، نہ ہی اللہ کے نبی اسے پریشان رہنے دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبی کو ہمارے حالات کی خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حالات سے، ہمارے چہروں سے، ہمارے ناموں سے واقف ہیں، کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ہمارے نام، ہمارے والدین کا نام اور ہمارے چہروں کے ساتھ وہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی کو ہم سے محبت کیسے نہ ہو؟ اللہ کے نبی ہمیں پریشان کیسے رہنے دیں؟ اللہ کے نبی کی تو ایک چھوٹی سی سفارش سے ہی اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ نبی تو وہ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، ان کی پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگتے تھے۔ انہیں اپنی فکر نہیں تھی، وہ بس امتی امتی کرتے رہتے تھے۔ تو جب امت ان کے ساتھ جڑ جائے گی، محبت کرے گی، دن رات انہیں پکارے گی، درود پاک پڑھے گی اور دل سے پڑھے گی، محبت سے پڑھے گی، اخلاص سے پڑھے گی، تو اللہ کے نبی کو کیسے خبر نہ ہوگی، کیسے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ اور بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی پریشانی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص پر حاجات ہوں، ایک حاجت نہیں، حاجات، حاجات کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ اس کی تنگ دستیاں، بہت زیادہ اس کے مقصد جو کہ اس کے پورے نہ ہو رہے ہوں، تنگ دستیوں سے چھٹکارا نہ مل رہا ہو، پریشانیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں، تو وہ شخص کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ درود پاک تمہاری ساری پریشانیاں لے جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص سے اپنے حبیب کے ساتھ جڑ جائیں اور درود پاک پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیے کہ درود پاک کیسے کیسے کمالات دکھاتا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نظر کرم سے آپ کے حالات سنورتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ ایک بار محبت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آمین یا رب العالمین۔